کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. غریب آدمی کو، مہمان کو، کسی آنے والے کو حقارت سے دیکھنا. فرمایا کسی بات کرنے میں اپنا خسارہ کج نہ کر اور زمین میں اترا کے نہ چل، بے شک اللہ تعالیٰ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات نقل کی ہے، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر ایک ایسی بلا ہے، آدمی کسی کو حقیر اسی وقت جانتا ہے جب اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے. فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر ایک ایسی بلا ہے جس نے عزازیل کو شیطان بنا دیا، عزت والے کو ذلیل کر دیا. بزندان لعنت گرفتار کرد، اور لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا. اب قیامت تک کے لیے آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پڑھنا ہم پہ واجب ہے. بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے. اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا، ڈائریکٹ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، یہ گناہ ہے. بسم اللہ شریف پڑھی، ہم بسم اللہ شریف نہ بھی پڑھے، اعوذ باللہ پڑھ کے ہی تلاوت شروع کر دیں جب بھی ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. اب آپ اعوذ باللہ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ کیا ہے؟ شیطان کے اوپر لعنت کرنا، اس کے شر سے پناہ مانگنا، اس کو مردود کہنا. اس لیے فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور سب اللہ کے بندوں